ازدہم کا معنی 13ویں قسم اس میں مقصور، 13ویں قسم اس میں مقصور ہے. اس کی تعریف وآ اسم کے در آخرش الف مقصورہ باشد. اس میں مقصور وہ اسم ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. الف مقصورہ کا مطلب کھڑی زبر، الف مقصورہ کا مطلب کھڑی زبر. جیسے موسیٰ، تو موسیٰ کے آخر میں سین پر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے. ٹھیک، تو 13ویں قسم اس میں مقصور ہے. 14ویں قسم چہردہم مضاف بیائے متکلم. 14ویں قسم غیر جمع مذکر سالم جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. کیا مطلب؟ غیر لفظ لگایا ہے، یعنی جمع مذکر سالم نہ ہو بلکہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی لفظ ہو. جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف یا کی طرف مضاف ہو. اور جمع، اس کا مطلب کہ جمع مذکر سالم جو اوپر ہم نے پڑھا وہ اگر یائے متکلم کی طرف مضاف ہوگا تو اس کا مطلب اس کا اعراب الگ ہوگا. ہاں بالکل الگ ہوگا اس کا اعراب. اور یہاں پہ بات چل رہی ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ. اب جمع مذکر سالم کے علاوہ مثال کے طور پر غلام لے لیجئے، قلم لے لیجئے، کتاب لے لیجئے، سمجھ کہ نہیں، مدرسہ لے لیجئے، سمجھ رہے ہیں، مسجد لے لیجئے، مدرسہ لے لیجئے. تو یہ سب کا سب جمع مذکر سالم کا غیر ہے، یعنی علاوہ ہے. تو یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہوگا اس کا اعراب یہاں پہ بیان کیا جائے گا. جیسا کہ غلامی، تو لفظ غلام کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے کیا؟ نہ، نہیں ہے، بلکہ جمع مذکر سالم کا غیر ہے، یعنی علاوہ ہے. وہ مضاف ہے کس کی طرف؟ یا کی طرف. غلامی کا مطلب میرا غلام، تو غلام مضاف ہے اور یا ضمیر متکلم کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا اعراب بیان کیا جا رہا ہے اس کا، اس میں مقصور کا. اور غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. رفع شان بتقدیر ضمہ باشد، حالت رفع میں تقدیری ضمہ ہوگا. ونصب بتقدیر فتح، اور حالت نصب میں تقدیری فتح کے ساتھ ہوگا. وجر بتقدیر کسرہ، اور حالت جر میں تقدیر کسرہ کے ساتھ ہوگا، کسرہ تقدیری کے ساتھ ہوگا. اس سے پہلے جو اعرابوں کو بیان کیا گیا، اعراب بالحرکت، اعراب بالحروف کا بیان تھا، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ تقدیری اعراب کو بیان کر رہے ہیں. تقدیری اعراب بالحرکت ہے. تقدیری حرکت کا مطلب یہ ہے کہ رفع کی جگہ پہ اگر لفظ آ جائے، اس پر اگر ضمہ دشوار ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس وقت مان لینا پڑے گا کہ ہاں اس میں ضمہ ہے، تقدیری ضمہ ہے، ضمہ پوشیدہ ہے. یہ مطلب مان لینا پڑے گا. حقیقت میں اس پر ضمہ ظاہر نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا ضمہ کو تقدیری مان لینا پڑے گا. اسی طرح فتح اگر اس پر ظاہر ہونا مشکل ہو، ظاہر نہ ہو سکے، تو اس وقت اس فتح کو جو ہے حالت نصب میں تقدیری مان لیں گے، پوشیدہ مان لیں گے. اسی طرح کسرہ آنا چاہیے حالت جر میں، لیکن کسی وجہ سے نہیں آ رہا ہے، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر کیا کیا جائے گا؟ اس کو تقدیری مان لیا جائے گا کہ یہ اس حالت میں ہے، تو یہاں پہ یہ آنا چاہیے تھا لیکن نہ آ سکا. وہی وجہ جو اس کو ہم نے یہاں پہ پوشیدہ تقدیرن مان لیا ہے. اسی لیے یہاں پہ تینوں حالتوں میں تقدیری اعراب ہے.
हालत रफा में रफा शान ब तकदीर जम्मा बाशत, हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा, वो नसब ब तकदीर फतह, और हालत नसब में तकदीरी फतह के साथ होगा, वो जर ब तकदीर कसरा, और हालत जर में तकदीर कसरा के साथ, वो दर लफ्ज हमेशा यकसा बाशन, और लफ्ज में हमेशा बराबर रहेंगे। क्या मतलब, ये जो तीनों हालत को जो बयान किया तकदीरी तकदीरी, तब जब आएगी नहीं उसमें सब जगह तकदीरी है, तो वो लफ्ज जैसा रहेगा वैसे ही तीनों मकाम में तीनों हालतों में यकसा रहेगा वो लफ्ज। जैसा कि आप देखिए मिसाल, जा मूसा वो गुलामी, अब जा मूसा, अब मूसा में देखिए पेश आखिरी में आना चाहिए था, नहीं आया, क्यों? इसलिए कि खड़ी जबर है ना, और वालिफ की तरह है, उस पर जो है जम्मा दुश्वार है, इसीलिए यहाँ पे मूसा को यहाँ पे तकदीरी जम्मा मान लिया गया। हालत रफा में है ये, मूसा आया, वो गुलामी और मेरा गुलाम आया, तो गुलामी गुलाम मुजाफ या जमीर मुजाफ इलैहि, समझ रहे कि नहीं? तो ये गुलामी में आखिर में क्या है, या मुतकल्लिम है, तो उस पर जम्मा आएगा ही नहीं, वो दुश्वार है आना, मुताज्जर है, समझ रहे कि नहीं? तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम कि यहाँ पे तकदीरी जम्मा है। कहाँ? गुलामी में हालत रफा में है, महल रफा में है, लेकिन जम्मा नजर नहीं आ रहा है, तो कहेंगे कि हालत रफा में यहाँ पे क्या है, तकदीरी जम्मा है। और आई तो मूसा व गुलामी, अब देखिए यहाँ पे हालत नसब में, मैंने देखा मूसा को और मैंने देखा अपने गुलाम को, तो अब हालत नसब में है, महल नसब में है, मफूल वाक़े है, तो इस पर जबर आना चाहिए, फतह आना चाहिए, नहीं है। इसी तरह गुलामी में फतह आना चाहिए, नहीं है, समझ रहे कि नहीं? तो इसको क्या कहेंगे कि यहाँ पे हालत नसब में मूसा जो है फतह तकदीरी के साथ है, और गुलामी भी जो है ये क्या है, हालत नसब में है लेकिन फतह तकदीरी के साथ है, ठीक। वो मरर तो भी मूसा व गुलामे, बाहर पे जा रहे आखिर को कसरा आना चाहिए, गुलामी ए होना चाहिए, मूसा ए होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, क्यों? इसलिए कि खड़ी जबर है, उस पर कसरा दुश्वार है। गुलामी में या है आखिर में, उस पर कसरा क्या है, दुश्वार है, मुताज्जर है, तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या मानेंगे, तकदीरी कसरा मानेंगे। मैं गुजरा मूसा के पास और अपने गुलाम के पास से, तो तीनों जगह इन्होंने जो कहा वह दर लफ्ज हमेशा यकसान बाशन, और लफ्ज में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। देखो तीनों जगह वैसे मूसा व गुलामी, और आए तो मूसा व गुलामी, व मरर तो भी मूसा व गुलामी, तीनों जगह बराबर है, क्यों? इसीलिए कि तीनों जगह तकदीरी है, तीनों जगह क्या है, तकदीरी है। अब आगे बढ़ते हैं। 15वीं किस्म इसमें मनकूस है, 15वीं किस्म क्या है, इसमें मनकूस है। तो ऊपर जो गुजरा ये इसमें मकसूर और गैरे जमा मुजक्कर सालिम मुजाफ याए मुतकल्लिम का एराब था। अब 15वीं किस्म में इसमें मनकूस को बयान कर रहे हैं, फरमाते हैं इसमें मनकूस वहाँ इसमें कि आखिरश याए माकबल मकसूर बाशद, कह रहे हैं कि इसमें मनकूस वो इसमें है कि जिसके आखिर में या माकबल मकसूर होगा, जिसके आखिर में या माकबल मकसूर होगा। क्या होगा? आखिर में क्या होगा? या होगा, और उससे पहले क्या होगा? मकसूर होगा। जैसा कि काजी, गुलामी और काजी में दोनों में फर्क है। वो गुलामी में जो वो आए याए मुतकल्लिम मुजाफ इलैहि है, और ये काजी जो है, ये काजी, इस काजी में जो आखिर में या है, ये याए मुतकल्लिम नहीं है। हाँ, ये याद रखिएगा, काजी ये इसमें फाइल है, बागी, काजी, दाई, समझेंगे, राई, जैसा कि काजी, तो काजी में क्या है, देखो आखिर में या है और उससे माकबल क्या है, मकसूर है द्वाद पर। इसका इराब देखिए, रफाश ब तकदीर जम्मा बाशद, हालत रफा में तकदीरी जम्मा होगा, व नसबश व फतह लफ्जी, और हालत नसब में फतह लफ्जी के साथ होगा, व जरश व तकदीर कसरा, और हालत जर में तकदीर कसरा के साथ। ऊपर और नीचे दोनों इराबों में फर्क ये है कि ऊपर जो है तीनों जगह तकदीरी, हालत रफा में तकदीरी जम्मा, हालत नसब में तकदीरी फतह, हालत जर में तकदीरी कसरा, और यहाँ पे हालत रफा में सिर्फ तकदीरी जम्मा है, उसके बाद फिर हालत नसब में फतह लफ्जी का मतलब यानी उस पर लफ्जन फतह आएगा, पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, इसमें
حالت نصب میں کس کا اعراب؟ اس میں منقوص کا اعراب. منقوص جو ناقص ہو, سمجھ رہے کہ نہیں؟ ناقص کا مطلب جس کے آخر میں حرف علت یا واو الف ہو, اس کو ناقص کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اسی سے منقوص بنا ہے, ٹھیک. تو قاضی میں آخر میں یا ہے, حالت رفع میں تقدیری ضمہ, حالت نصب میں فتح لفظی, اور حالت جر میں کسرہ تقدیری. جیسا کہ آگے فرماتے ہیں کیوں, جیسا کہ جال قاضی. اب یہاں پہ قاضی کو دیکھیے, حالت رفع میں ہے نا, جال قاضی میں, قاضی کیا ہے؟ حالت رفع میں ہے, فاعل واقع ہے, یعنی آیا قاضی. جال قاضی کا مطلب آیا قاضی, سمجھ رہے ہیں؟ تو حالت رفع میں یہاں پہ کیا ہے؟ تقدیری ضمہ ہے. ورائت القاضیہ, انہوں نے بتایا تھا کہ حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہوگا. تو اب دیکھیے فتح لفظی ہے کہ نہیں حالت نصب میں؟ یا پر فتح آیا, پڑھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, تو یہ کیا ہے؟ حالت نصب میں. اس میں منقوص کا اعراب, اس میں منقوص یہاں پہ تو صرف قاضی کی مثال ہے, اس کے علاوہ باغی, دائی, رائی, سمجھے کہ نہیں, ساہی, یہ سب کے سب کیا ہے؟ اس میں منقوص ہے. اور اس میں منقوص کی تعریف بھی یاد رکھیں آپ. ہاں, تو اس میں کیا ہے؟ حالت نصب میں فتح لفظی کے ساتھ ہے. وہ مررت بالقاضی, اور میں گزرا قاضی کے پاس سے. یہاں پہ ہونا چاہیے بالقاضی, لیکن نہیں ہوا, کیوں؟ اس لیے کہ یا ہے وہ, تو یہاں پہ حالت جری میں کیا ہے؟ تقدیری کسرہ کے ساتھ. حالت جر میں تقدیری کسرہ کے ساتھ. تو اس سبق کو خوب خوب یاد رکھیں. 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. 16ویں قسم جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم, جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اس سے پہلے اس میں مقصور کے ساتھ جو آپ نے ایک قسم پڑھی تھی, کون سی قسم تھی وہ؟ غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم. جمع مذکر سالم کے علاوہ جو یائے متکلم کی طرف مضاف ہو, جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر, تو اس کا اعراب تینوں حالتوں میں آپ نے پڑھا تھا کہ تقدیری کے ساتھ ہے. جیسا کہ جا غلامی, رائے تو غلامی, مرر تو غلامی, سمجھیں گے, تینوں جگہ برابر ہے. اب اس وقت کل میں نے بتایا تھا کہ اگر جمع مذکر سالم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب الگ ہوگا. وہ یہ ہے, یہی 16ویں قسم میں اس کا بیان ہے. جمع مذکر سالم یائے متکلم کی طرف مضاف ہو, اور اس سے پہلے کیا تھا؟ غیر جمع مذکر سالم, یعنی جمع مذکر سالم کے علاوہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو. اور اب کیا ہے؟ یائے متکلم کی طرف مضاف خود جمع مذکر سالم ہو تو اس کا اعراب کیا ہے؟ جیسا کہ مسلمیہ, جیسا کہ مسلمیہ. اب یہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا نیچے بیان کریں گے. مسلمیہ کا مطلب کیا ہے سمجھے؟ مسلمیہ کا مطلب میرے مسلمان. اعراب کیا ہے اس کا؟ فرماتے ہیں رفعش بتقدیر واو باشد. حالت رفع میں تقدیری واو, حالت رفع میں تقدیری واو ہوگا. کیا ہوگا؟ تقدیری واو ہوگا. وہ نصب و جرش بیائے ماقبل مکسور, اور حالت نصب اور جر میں یا ماقبل مکسور ہوگا. حالت نصب اور جر میں کیا ہوگا؟ یا ماقبل مکسور ہوگا. جیسا کہ ہاولائے مسلمیہ, یہ حالت رفع میں ہے. ہاولائے مبتدا, مسلمیہ خبر ہے. تو حالت رفع میں ہے, معنی کیا ہے؟ یہ سب میرے مسلمان. تو مسلمیہ کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ در اصل مسلمون بود, اصل میں ہونا چاہیے مسلمون یا بود, مسلمون یا بود. نون با اضافت ساقط شد, نون اضافت کی وجہ سے گر گیا, ساقط ہے. نون اضافت کی وجہ سے ساقط ہے. کون سا نون؟ جو مسلمون میں جو تھا,
جب مسلمونا کو آپ کسی کی طرف مضاف کریں گے تو اس وقت جو ہے اضافت کی وجہ سے نون گر جائے گا. تو یہ کرے گا در اصل میں کیا تھا؟ مسلمونا یا تھا. کیا تھا؟ مسلمونا یا. نون اضافت کی وجہ سے ساکت ہو گیا تو کیا ہوا؟ مسلمو یا ہو گیا. اب واو یا جمع شدہ بدن، واو اور یا دونوں جمع ہو گئے. نون کے گرانے کے بعد یا کی طرف جو مضاف ہے وہ یا، اور یہ مسلمونا میں جو واو ہے یہ دونوں جمع ہو گئے. واو یا جمع شدہ بدن، واو اور یا جمع ہو گئے. وہ سابق ساکن بود، اور پہلا جو ہے ساکن ہے، یعنی واو اور یا جو جمع ہوئے ان میں سے پہلا کون ہے؟ واو ہے، تو یہ ساکن ہے. سمجھے کہ نہیں؟ واو رب یا بدل کر دن، اس واو کو یا سے بدل دیا. سمجھے کہ نہیں؟ اس واو کو کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا. وہ یارا دریا ادغام کردن، اور یا کو یا میں ادغام کر دیا. یا کو یا میں کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. ٹھیک. مسلمیہ شد مسلمیہ ہو گیا. ضمہ میمرا پکسرا بدل کردن، کہنے کہ میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. مسلمو نہ تھا نا، تو مسلمونا یا نون اضافت کی وجہ سے ساکت، واو اور یا جمع. اب واو کو جو ہے یا سے بدل دیا، اب واو یا کو یا میں ادغام کر دیا تو ہو گیا مسلمیہ. اب اس کے بعد جب مسلمیہ ہو گیا تو آپ کریں کہ ضمہ میم را کسرہ بدل کردن، میم کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیا. میم کے ضمہ کو کائی سے بدل دیا؟ کسرہ سے بدل دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ورائتو مسلمیہ و مرتو بے مسلمیہ، تب میاں ہوا. یہ حالت نصب میں ہے. میں نے دیکھا اپنے مسلمانوں کو، اور میں گزرا اپنے مسلمانوں کے پاس سے، مرتو بے مسلمیہ. تو اگر کوئی پوچھے کہ غیر کیا جو جمع مذکر سالم مضاف یا متکلم کا اعراب کیا ہے، تو آپ کو یہی بیان کرنا پڑے گا. حالت رفع میں تقدیری واو ہوگا، حالت نصب اور جر میں یا ما قبل مکسور ہوگا. تو یہاں پہ تو جو ہے جا یا ہاولائے مسلمیہ میں جو ہے یہ اصل میں کیا ہے؟ مسلمون یا تھا، تو یہاں پہ تقدیری واو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور آخر میں جو ہے حالت نصب اور جر میں جو ہے یا ما قبل مکسور ہے. دیکھو یا ما قبل مکسور ہے دونوں جگہ. رائے مسلمیہ و مررت بے مسلمیہ. یوں ہی اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ مسلمیہ اصل میں کیا تھا، تو آپ جواب دیں گے کہ مسلمیہ اصل میں مسلمون یا تھا. جب آپ نے مسلمونہ کو مضاف کیا یا کی طرف تو نون گر گیا. آخر میں کیا بچا؟ واو اور یا بچا. تو واو اور یا ایک جگہ جمع ہو گئے نون کے گرنے کے بعد، اور ان دونوں میں پہلا سابق و سابق ساکن بود، پہلا ساکن ہے. کون؟ واو ساکن ہے. اس واو کو یا سے بدل دیا اور یا کو یا میں ادغام کر دیا. مسلمیہ شد مسلمیہ ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خوب یاد رکھیں آپ. ایک ہے غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم، اور ایک ہے جمع مذکر سالم مضاف بیائے